آپ صاحب گزشتہ دنوں آپ سے ایک انٹرویو ہوا، ہم نے اس کچھ ضمنی پہلوؤں پر گفتگو بھی کی تھی آپ سے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ ایک اور بات اس میں آپ نے فرمائی اور ہم یہ آپ کی زبان سے بہت سنتے بھی ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی بندوبست ہوا ہے، پھر نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے، پھر جغرافیائی حدود بندی ہوئی ہے۔ اس پورے تصور کو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ غامدی صاحب ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے تہذیبوں کا ارتقاء ہوا، دنیا میں صدیاں بیتیں اور اس کے بعد ایک منتہائے کمال ہے جہاں پر انسان پہنچ گیا ہے، اور یہ جو کچھ بندوبست ہے نیشن اسٹیٹ کا، اس کو دین کے مطابق قرار دینا، یا کم سے کم یہ کہ جی دین کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، ایک آئیڈیل تصور بیان کیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک بہت لمبی فہرست ہے کہ یہ جو جغرافیائی حدود بندی کی گئی ہے اس کے اندر ظلم بھی ہے، اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کی زبان سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ ہم اس فساد کے بارے میں بہت گفتگو نہیں سنتے، بلکہ جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ 1928 میں معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ حدود بندی ہوئی ہے، اب یہ کچھ ہم سلسلہ بن چکا ہے، اس میں ہمیں رہنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کے مفاسد ہیں آپ اس کو نمایاں کیوں نہیں کرتے؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ تو ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی دنیا کو جس زاویے سے بھی دیکھیے اس میں فساد ہی فساد ہے، اور اگر آپ اس کو اندر اتر کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ و اختیار دیا تھا اس کے سوء استعمال کی مثالیں سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں زیادہ ملتی ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ بالکل درست ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ جو چیز ان سوالوں کے جواب میں زیر بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا بندوبست کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ یعنی ہم مسلمانوں کو دنیا میں یہ حیثیت حاصل ہے کہ ہم دنیا کا بندوبست کریں؟ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں ہم شکست کھا گئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے جن قوموں سے شکست کھائی ان قوموں کی حکومت اس کے بعد دنیا پر قائم ہو گئی۔ انہوں نے یہ بندوبست کیا کہ پہلے جمعیت اقوام بنائی اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ بنائی۔ یہ عالمی بندوبست فاتحین کا قائم کردہ ہے، اس لیے اگر ریاست بنائیں گے تو وہی بنائیں گے، حدود قائم کریں گے تو وہی کریں گے، اگر کوئی ملک وجود میں آئے گا تو اس کی منظوری انہی سے لینی پڑے گی۔ اس وقت بھی جب کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے، پرانے ملکوں میں بھی قائم ہو جاتی ہے، تو انتظار ہوتا ہے کہ دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ میں نے اس عالمی بندوبست پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ میرے نزدیک تو اس میں بڑے مفاسد پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مفسدہ یہ ہے کہ اس نے قومی ریاستوں کی لکیریں اس طرح کھینچ دی ہیں کہ لوگ ڈربوں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ نقل مکانی جس پر کبھی پابندی نہیں لگائی گئی تھی اس پر پابندی لگ گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن علاقوں میں زیادہ آبادی ہے وہ ایک ایک پانی کی بوند کو بعض اوقات ترستے ہیں، ان کے لیے اپنے لوگوں کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت بڑے بڑے علاقے جن میں 7-8 گھنٹے تک جہاز پرواز کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوتے، وہ بے آباد پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تنقید تو ہر لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن یہ سوال ہی ہے کہ یہ بندوبست کس نے کیا ہے؟ یہ ان فاتحین نے کیا ہے۔ جب کیا ہے اور ہماری حیثیت مفتوح کی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی سر پھوڑ کے مرنا ہے یا اس موجودہ صورتحال کا جائزہ لے کے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم عزت اور وقار کی زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے دنیا میں تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے کہ جو قومی ریاست کا تصور اس وقت قائم کیا گیا ہے، کیا یہ کوئی خلاف شریعت چیز ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اسلام کو اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ ریاست کیسے بنانی ہے، اس کے حدود کیا ہونے چاہیے، یہ سب انسان اپنے تجربات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ادارہ خاندان کا ادارہ ہے۔ ریاست کا ادارہ انسان نے اپنی ضرورتوں کے لیے بنایا ہے، اور جب ضرورتوں کے لیے بنایا ہے تو اس میں تغیرات بھی ہوتے ہیں، تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ اس سے پہلے ریاستوں کے حدود فتوحات طے کرتی تھیں۔ اب فاتحین نے، یعنی عالمی سطح کے فاتحین جن کو اقوام متحدہ میں ویٹو کا اختیار حاصل ہے، یہ اصل میں دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہیں۔ ان فاتحین نے یہ لکیریں کھینچ دی ہیں اور یہ دنیا بنا دی ہے۔ اب اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ قومی ریاست کا تصور دین کے خلاف ہے اور ہمیں اس کے خلاف لڑ جانا ہے۔ ہم نے تو خود اسی اصول پر پاکستان کی ریاست بنائی ہے، اسی اصول پر دنیا میں 50 سے زیادہ ممالک ہیں
جنہوں نے اپنے حدود قائم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ان قوانین کو بھی اختیار کر لیا ہوا ہے جو قوانین دنیا نے قومی ریاست کے تصور کو سامنے رکھ کر قبول کیے ہیں۔ اس وقت کیا مسلمان ملکوں نے اس سے انحراف کر کے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جس کا جی چاہے جہاں چاہے جا کے آباد ہو جائے؟ وہ بھی انہی تمام حدود کے اندر اپنے معاملات طے کرتے اور انہی کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اپنے مفاسد رکھتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن قومی ریاست اپنے ذات میں کیا کوئی قابل اعتراض چیز ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے فتوحات اس سے پہلے ہوتی تھیں اور سرحدیں فتوحات کے نتیجے میں کبھی آگے چلی جاتی تھی، کبھی پیچھے آ جاتی تھی، کبھی کابل ہندوستان کا حصہ بن جاتا تھا اور آسام بھی، اور کبھی نکل جاتا تھا، تو یہ صورتحال اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت یہ حدود بین الاقوامی قانون میں طے کر دیے گئے ہیں۔ ان میں بھی تغیر و تبدل ہوں گے اور ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ اب اس قانون کے تحت ہی ہوتے ہیں، ان اداروں کے اذن سے ہوتے ہیں، وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ تو جب تک دنیا میں یہ بندوبست باقی ہے، قومی ریاستیں بھی موجود ہیں، کل کوئی اور بندوبست اس سے بہتر پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم بھی تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ایسا ہو کہ عالمی حکومت کی طرف دنیا بڑھے اور یہ حدود اس طریقے سے نہ رہیں کہ جس میں انسان ڈربوں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں، ان کے لیے نقل مکانی کے دروازے کھلیں اور وہ دنیا بھر میں معاش کی جدوجہد جا کے کر سکیں۔ چاہتے ہیں، لیکن ابھی تو یہ نہیں ہوا۔ جب تک نہیں ہوا، مفاسد کے خلاف جدوجہد بھی کی جائے گی، اس پر استدلال بھی کیا جائے گا، لیکن کیا قومی ریاست کوئی کفر ہے جس کے خلاف لڑنا ہے؟ میں نے یہ بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ قومی ریاست بھی ایک بندوبست ہے جو دور حاضر میں کیا گیا ہے۔ اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس میں جو مفاسد ہیں ان پر ضرور اعتراض ہوگا، اور وہ کون سا انسانی کام ہے جس میں مفاسد نہیں ہوتے، ان پر گفتگو بھی ہوگی، لیکن ایک تصور کے طور پر اگر قومی ریاستیں بنائی گئی ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی عالمی ریاست بھی بنے گی تو آپ اس کے اجزاء کو بھی اختیارات دیں گے، اس کے بھی کچھ حدود طے کریں گے۔ اس وقت سب سے بڑی جو متحدہ ریاست ہے وہ ریاست متحدہ امریکہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اتنی تعداد میں ریاستیں ہیں جن کے حدود بھی طے ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے ایک ریاست کے طور پر اپنے قوانین بناتی ہیں۔ یہ بھی ایک بندوبست ہے۔ اس طرح کے بندوبست انسان اپنی ضرورتوں کے تحت کرتے ہیں۔ ان میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی چیز شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر خلاف ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لڑنا ہوگا، لیکن قومی ریاست میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا بندوبست ہے جیسے اس سے پہلے فتوحات کے تحت ہوا تھا، اس کو بھی ایک درجے میں قبول کیا جاتا تھا، درحالے کہ خود فتوحات کے لیے کوئی اخلاقی جواز پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو وجود میں آ گئی ہے، اس کو بھی ایسے ہی قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں بہتری کیا ہونی چاہیے، وہ دنیا میں ہر شخص کو جدوجہد کرنی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا، یہ جو آپ بات فرماتے ہیں ہم سب کے وہ فاتح ہیں، ہم مفتوح ہیں، اب سر کہاں جا کے پھوڑیں، انہوں نے تو قبضہ کر لیا، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، عالمی نظم ہے، 5 بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک اعتراض اس میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو تصور ہے یہ افغانستان کے معاملے میں آ کے فیل ہو جاتا ہے کہ وہاں پر تو کچھ جفاکش لوگوں نے آگے بڑھ کے فیصلہ کیا کہ ہم ان عالمی طاقتوں سے لڑیں گے، اور ان عالمی طاقتوں کے 41 ملکوں کے اتحاد کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور اس نیشن اسٹیٹ کے دور میں ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھ کے دکھا دی۔ نئی ریاست کی بنیاد نہیں رکھی، وہ قومی ریاست جو بنائی جا چکی ہے اس میں حکومت تبدیل کی ہے۔ نئی ریاستیں تو ذرا بنا کے دکھائیں، یعنی پاکستان کے کچھ علاقے ہیں جن پر ان کا دعویٰ رہا ہے، انہی کو ذرا شامل کر کے دیکھ لیں، نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو کوئی نئی ریاست نہیں بنی، جو ریاستیں بن چکی ہیں ان کے بارے میں خود بین الاقوامی نظم یہی کہتا ہے کہ باہر سے کسی آ کو وہاں قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی، کوئی قوم، کوئی علاقہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے گرد و پیش کی ریاستوں کو ہضم کر لے۔ یہ اطمینان رکھیے کہ اگر وہ دنیا ہوتی جو فتوحات کی دنیا ہے تو جن لوگوں کو بھگا دیا گیا انہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اصل میں وہی تبدیلی ہے جو دنیا میں آ چکی ہے، جس کے نتیجے میں اب ریاستیں، بڑی ریاستیں، بڑے ملک، دنیا کی بڑی قوتیں اس کو پسند ہی نہیں کرتی کہ وہ کسی جگہ ڈیرے ڈال کے بیٹھیں اور وہاں کا نظم خود چلائیں۔ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں کوئی ایسا نظم بن جائے جو ان کے مفادات کے مطابق ہو۔ اس میں کبھی ناکامی ہوتی ہے، کبھی کامیابی ہوتی ہے۔